پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ سندھ میں 7 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 19 اضلاع میں 9 جون تک 54 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ چمن بلوچستان میں پولیو ٹیم پر حملہ، نیوز کے 4 اہلکار زخمی۔ خیبر پختونخوا ڈاکٹرز یوتھ فورم نے ملک بھر کے تمام تدریسی اسپتالوں میں بڑے ICU ڈپارٹمنٹ کھولنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے، گزشتہ دنوں مالاکنڈ یونیورسٹی کا ایک طالب علم موسیٰ ICU میں جگہ نہ ہونے پر جان کی بازی ہار گیا۔ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے آج 5 جون سے پنجاب حکومت کی جانب سے نو ٹو پلاسٹک مہم کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ہفتے کے دوران 600 مقامات پر ڈینگی لاروا رپورٹ ہوا۔ لاہور جنرل اسپتال کے گائنی یونٹ 3 میں 48 سالہ خاتون سمیرہ امجد کے یوٹرس کے پیچیدہ کامیاب آپریشن کے ذریعے 25 کلو رسولی نکال کر 2 بچوں کی ماں کی جان بچا لی گئی۔ بدین میں سرکاری ڈاکٹرز نجی اسپتال، کلینکس، میڈیکل اسٹورز کھول کر غریب مریضوں کو لوٹنے لگے۔ ضلعی صحت افسر کا کرپٹ ڈاکٹر سے مبینہ ملی بھگت کا شاخسانہ، ایک نجی ہسپتال نے 1,20,000 کی ادائیگی کے بغیر 9 مولود بچے کو گھر نہیں جانے دیا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کارروائی کے بجائے متاثرین کو دفتر کے چکر لگوا رہا ہے۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ میں ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم میں مبینہ بدعنوانی کا واقعہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ اس واقعے نے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار کو شدید دھچکا لگا ہے۔ جبکہ مذکورہ اسکینڈل کے سرغنہ کے طور پر نگراں دور حکومت میں حیرت انگیز طور پر 19 ڈاکٹروں کی خلاف قانون ترقیوں میں ڈاکٹر سید علی مرتضیٰ کو پیشگی ترقی دینے کا انوکھا کام محکمہ صحت کے کرپٹ ترین سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے سر انجام دیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی جانب سے اس فہرست کو منظور نہ کرنے کے باوجود نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ذریعے ان ترقیوں کی منظوری چمک اور مذہبی عصبیت کی بنا پر دے دی گئی۔ آپ پہلے ترقی پانے والے 19 ڈاکٹروں کی یہ فہرست ملاحظہ فرمائیں ہماری اسکرین پر، جو ہم پہلے بھی اس سے آپ کو اسی وقت آگاہ کر چکے ہیں۔ فہرست آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ڈاکٹر مرتضیٰ کا ماضی کا ریکارڈ بھی بخاری کلینک خریدنے والے ڈاکٹر خالد بخاری سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ جمشید ٹاؤن میں متحدہ میڈیکل ایڈ کے حق پرست اور صدر ٹاؤن میں PDF کی تیسری لائن کے یہ جیالے ہوتے تھے، جس کا ناقابل تردید ثبوت پہلے اسکرین پر PDF کراچی کے صدر ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، صوبائی صدر ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ، کراچی کے صدر ڈاکٹر شاکر عالم اور محکمہ صحت سندھ کے کروڑ پتی ڈرائیور پیرزادہ اقبال المعروف نومی کی ہمراہ ان کی ناقابل تردید تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ ڈاکٹر مرتضیٰ نے دونوں سیاسی جماعتوں کی چھتری تلے رہتے ہوئے جمشید ٹاؤن کے مین اسٹور کے خلاف قانون انچارج کی حیثیت سے سرکاری ادویہ کی مبینہ لوٹ مار اور دوا کی کاغذی وصولی کے ذریعے پہلے ہی کروڑوں روپے کی مبینہ خرد برد کے سنگین الزام کے ساتھ
انہوں نے خلاف قانون DHO سینٹرل کی حیثیت سے جب چارج لیا تو اب نہیں تو پھر کبھی نہیں کے تحت عالمی ادارے صحت کے فنڈز پر جو نقب انہوں نے لگائی ہے اس نے محکمہ صحت کو ہی نہیں بلکہ حکومت سندھ تک کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ گو کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو نے بر وقت اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر مرتضیٰ کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو کروایا ہے، لیکن دیدہ دلیری اور لا قانونیت کی حدوں کو توڑتے ہوئے ڈاکٹر مرتضیٰ نے افسر بکار خاص کی حیثیت سے صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں پوری حاضری کے ساتھ موجود ہونے کے بجائے بغیر کسی اجازت اور چھٹی کے فیملی کے ہمراہ ناردرن ایریا میں سیر و سیاحت کس قانون کے تحت کرتے رہے؟ ایماندار چیئرمین اینٹی کرپشن کا تبادلہ کرنے والے صوبائی وزیر جواب دیں کہ عالمی فنڈ پر ڈاکے کے ہائی پروفائل کیس میں اینٹی کرپشن نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ 7 کروڑ روپے ماہانہ کی رشوت کے سنگین الزام کی زد میں سندھ اینٹی کرپشن کی پراسرار خاموشی حکومت سندھ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ جرم اور سیاست کو الگ الگ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں تو ڈاکٹر مرتضیٰ کے خلاف فوری FIR درج کروا کر انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کریں۔ PDF کے ایک ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر مرتضیٰ نے اپنی شاداب کرپشن کے ذریعے صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاف ستھری صدارت کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ میں تو حیران ہوں PDF کراچی نے مذکورہ اسکینڈل کے تشت اسباب ہونے کے بعد اپنی ذیلی تنظیم کی ساکھ کو بچانے کے لیے ڈاکٹر مرتضیٰ کی دوہری سیاسی شمولیت پر اب تک اپنے کسی رد عمل کا اظہار کیوں نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ٹائیفائڈ ٹی کا ٹیم میں ڈاکٹر آصف حسین شاہ کے دیے ہوئے 58 ناموں کی بھی گونج شامل ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس میں اب حکومت سندھ کو ہی سامنے آ کر ملوث عناصر کے خلاف پہلے گرفتاری اور بعد میں JID کی تحقیقات کے ذریعے ہی عالمی ڈونر ایجنسیوں کو مطمئن کیا جا سکے گا۔ رپورٹ کے آخری حصے میں متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں ڈاکٹر گل صنوبر نامی خاتون ڈاکٹر کا نام فہرست میں شامل کرانے کے لیے کرپشن کے ہائی جیکر سندھ سروسز اسپتال کراچی کے خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کا سامنے آنا بڑا حیران کنی نہیں بلکہ محکمہ سے سندھ کے ڈاکٹروں میں ایک نان ڈاکٹر کی غیر معمولی دلچسپی بحث و تمیز کا مرکزی موضوع بنا ہوا ہے یہ معاملہ۔ جبکہ LDN نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایبٹ آباد میں ہونے والی بائنیل میں ڈاکٹر گل صنوبر کی شمولیت اور شرکت کی تصویر بھیجتے ہوئے کسی اور ڈاکٹر کے نام کو ڈاکٹر گل صنوبر کا قریبی ساتھی ظاہر کیا ہے۔ پس پردہ یہ کس ڈاکٹر کا اصل ایجنڈا ہے یہ معاملہ تاحال معمہ بنا ہوا ہے، لیکن فی الحال اس کھیل میں گریڈ 18 کے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کی پروموشن کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل سیکریٹری مولانا بخش شیخ نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ملتوی کرا دیا ہے۔ وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد،
عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.